کہیں ایک اپنا فیری کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ اپنی حقیقت سے بھاگ کر کسی ایسی پرفیکٹ دنیا میں چلے جائیں جہاں کوئی پریشانی نہ ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بہترین فرار بھی ایک بہت ہی خوبصورت جال ہو سکتا ہے۔ تو کہانی کی ہیروئن ہے ڈیمی اور اس کی سوچ کچھ یوں ہے: میں پڑھائی اور محبت پر کسی بھی دن فیری لینڈ کو ترجیح دیتی ہوں۔ مطلب یہ صرف اسکول سے بھاگنا نہیں ہے، یہ تو اپنی خامیوں اور ذمہ داریوں کا سامنا کرنے سے بچنے کی ایک کوشش ہے۔ تو آئیے ڈیمی سے ملتے ہیں۔ وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، اسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی ہی دنیا میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا ہے، وہی کلاسز، وہی چہرے اور وہی مایوسی۔ اس کی روح کچھ غیر معمولی، کچھ جادوئی چاہتی ہے۔ تو ذرا دیکھیں، ڈیمی کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف اس کی اصلی دنیا کا دباؤ ہے، کتابوں کے ڈھیر اور لوگوں کی امیدیں، اور دوسری طرف ہے اس کی خیالی پناہ گاہ جو رنگوں، آزادی اور جادو سے بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت سے نپٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ ڈیمی کی دنیا میں صرف کتابیں ہی نہیں ہیں، بلکہ لوگ بھی ہیں۔ ایک طرف اس کا دوست جیک ہے جو اسے بار بار حقیقت کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف ہے اس کی پراسرار پڑوسن بیلیز، جو شاید اس سے کہیں زیادہ جانتی ہے جتنا وہ ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر ہیں اس کے والدین، جن کی مایوسی اسے حقیقت سے مزید دور دھکیل رہی ہے۔ اور پھر بیلس اسے یہ دانائی بھرا مشورہ دیتی ہے: محبت فیری لینڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ کہانی کا مرکزی خیال ہے، ایک اشارہ ہے کہ اصلی جادو وہاں نہیں ہے جہاں ڈیمی اسے تلاش کر رہی ہے۔ ہر کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے، اور ڈیمی کے لیے یہ وہ لمحہ ہے جب اس کے بھاگنے کی خواہش اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ پوری کائنات اسے سننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ناکامی کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اپنے پیاروں کو مایوس کرنے کے بعد ڈیمی اندر سے بالکل ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی تاریک ترین لمحے میں وہ ایک ایسی خواہش کرتی ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اور پھر جیسے ہی اس کی خواہش آسمان تک پہنچتی ہے، ایک سنہری پتہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام پتہ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے، ایک پورٹل، ایک ایسی دنیا کا راستہ جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ ڈیمی کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ہم فیری لینڈ میں داخل ہو چکے ہیں، ایک ایسی جگہ جو بالکل خوابوں سے بنی لگتی ہے۔ لیکن کیا ہر خواب کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس چمکتی دمکتی دنیا کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے۔ اچھا، فیری لینڈ کے اصول بڑے سیدھے سادے ہیں۔ پہلا، کوئی پڑھائی نہیں۔ واہ، یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہے۔ لیکن دوسرا اصول، آپ کو ہر وقت تفریح کرنی ہوگی۔ یہاں گڑبڑ ہے۔ یہ ایک حکم ہے، یہاں مزہ کرنا آپ کی مرضی نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، اور بہت جلد یہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ شروع میں تو سب کچھ جنت جیسا لگتا ہے، لیکن پھر لامتناہی دن، کبھی نہ ڈوبنے والا سورج، زبردستی کی ہنسی، یہ سب ڈیمی کو تھکانے لگتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے وہی چیزیں یاد آ رہی ہیں جن سے وہ بھاگ کر آئی تھیں، چیلنجز، خاموشی، اور یہاں تک کہ ہوم ورک بھی۔ یہ پرفیکٹ دنیا اب ایک کھوکھلا خواب لگنے لگی ہے۔ اور اسی احساس کے ساتھ ڈیمی کا نظریہ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اصلی خوشی کبھی نہ ختم ہونے والے کھیل میں نہیں ہے۔ اب اس کا مقصد بھاگنا نہیں بلکہ گھر واپس جانا ہے۔ لیکن فیری لینڈ سے نکلنا تو ناممکن لگتا ہے، اور تب اسے یاد آتی ہے اپنی پراسرار پڑوسن بیلس۔ اگر وہ واپس آ سکی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہے۔ اس کا راز وہی ڈیمی کی آزادی کی چابی ہے۔ اور جواب ملتا ہے ایک ایسی جگہ سے جس کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک گابلن، فرسکن، اسے بتاتا ہے کہ بیلس نے فیری لینڈ کو ایک ایسی چیز کے لیے چھوڑا تھا جسے انسان محبت کہتے ہیں، اور ایک دم سے بیلس کی کہی ہوئی بات ڈیمی کے ذہن میں گونجنے لگتی ہے۔ تو اب فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ فیری لینڈ کا جادو کیا ہے؟ ایک چمکدار دھوکہ جو آپ کو قید کر لیتا ہے، اور دوسری طرف انسانی دنیا کا جادو، وہ ہے محبت میں، رشتوں میں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے میں۔ تو ڈیمی کو گھر واپسی کا راستہ تو مل جاتا ہے، لیکن آزادی کبھی مفت نہیں ملتی۔ اس کی واپسی کی قیمت اتنی بڑی ہوگی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہاں سے واقعات تیزی سے بدلتے ہیں۔
बिलिस की मदद से डेमी वापस तो आ जाती है, लेकिन एक गॉब्लिन बनकर। और जब फ्रिस्किन उसे वापस लेने के लिए आता है तो बिलिस एक ऐसी कुर्बानी देती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो कहती है कि मैं डेमी की जगह लूंगी। वो अपनी आज़ादी अपनी दोस्त की जिंदगी पर कुर्बान कर देती है। बेलिस का ये कदम, ये बेलौस मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। यही वो ताकत है जिससे फेरी लैंड की मसनूई चमक कभी समझ ही नहीं सकती। एक ऐसी ताकत जो कुर्बान करती है, कैद नहीं। और इसी कुर्बानी के साथ डेमी की कहानी एक नए बाब में दाखिल होती है। अब वो हकीकत से भाग नहीं रही, बल्कि उसी हकीकत में जादू तलाश कर रही है। वो समझ चुकी है कि असल जिंदगी चैलेंजेस और खुशियों का एक बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज है। ये तब्दीली वाकई हैरानकुन है। वो लड़की जो कभी पढ़ाई से भागती थी, अब खुद एक शानदार उस्ताद है जो दूसरों की जिंदगियों में इल्म की रोशनी फैला रही है। उसने सीख लिया है कि असली जादू ख्याली दुनिया में नहीं, बल्कि हकीकी रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाने में है। और आखिर में कहानी हमें यही सिखाती है कि सब्र और मोहब्बत से ही कुछ खास मिलता है। एक ऐसी जिंदगी जो हकीकी भी हो, बामकसद भी हो और अपने अंदाज में जादुई भी। डेमी की कहानी हमें अपने आप से एक बहुत अहम सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सबका कहीं ना कहीं एक अपना फेरी लैंड होता है, एक ऐसी परफेक्ट दुनिया जहां हम भाग जाना